صل على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، قابل قدر معزز اور محترم بزرگوں، محترم رفیقوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. رب ذوالجلال ان کلمات مقدسہ میں ایک اہم، پاکیزہ، صاف ستھرا گوشہ ہم سب کو عنایت فرما رہا ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری آیتیں ہم دوران درس تفصیلی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلے بھی ان کلمات کی طرح کئی آیتوں میں یسألونک کا لفظ استعمال کیا گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی آیتوں میں جہاں شراب اور جوبے کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوبے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد خرچ کیے جانے کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی حصہ بنا کر بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. پھر اللہ رب العزت اس سے پہلے بھی خرچ کیے جانے کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا تھا تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک، میرے محبوب وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. گویا کہ مختصراً یہ ذہن میں رکھیں کہ یسألونک یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ پہلے 3 مرتبہ بغیر واو کے آیا ہے. بھئی اللہ رب العزت نے کلام مجید نے پہلے 3 مرتبہ یسألونک کا لفظ واو کے بغیر بیان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی شراب اور جوبے کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے خرچ کیے جانے کے بارے میں یسألونک فرمایا. پھر درمیان میں پروردگار عالم نے پھر خرچ کیے جانے کے بارے میں یسألونک فرمایا. مگر پروردگار عالم اس کے بعد جہاں جہاں یسألونک کا لفظ فرمایا تو وہاں پر واو لگایا ہے. چنانچہ اس نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، میرے محبوب
اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، واو لگ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بھی واو کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب یہ لوگ آپ کے بارے میں عورتوں کے ایام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی واو کے ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی واو کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے بغیر واو کے رب قدیر نے یسألونک کا لفظ فرمایا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پہلے حصے میں 3 سوال جو سرکار سے لوگوں نے کیے تھے تو وقفے کے بغیر کیے تھے، فوراً سوالات کر رہے تھے، مگر یہ جو سوالات دوسرے 3 شروع ہوئے تو ان کے اندر وقت لگا، دن لگے۔ پہلے ایک سوال ہوا، سوال کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد دوسرا سوال کیے، پھر وہ سوال ہوا تو اس کے بعد کئی دن کے بعد تیسرا سوال کیے۔ تو عربی زبان کے اندر بغیر واو کے جہاں بیان کیا گیا ہے تو وہاں مسلسل پوچھا جانا مراد ہے۔ قرآن مجید میں جہاں واو کے ساتھ ہے تو وہاں کچھ دن گزرنے کے بعد اگلے سوالات کو پوچھے جانے کا تصور ہے۔ تو لوگ سرکار کی بارگاہ میں مسلسل بھی سوال کرتے تھے اور ٹھہر کر وقفے سے بھی سوال کرتے تھے، مگر سوال کرنا، پوچھنا یہ لوگوں کی عادت تھی، وہ سرکار سے پوچھتے تھے، حضور سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو فرمایا کہ یہ یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ خرچ کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو ایسے ہی کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورتوں کے ایام ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں آیت پاک کے ترجمے یا اس کی تشریح سے پہلے کچھ تمہید آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام یہ جہاں بڑی بڑی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہاں پر یہ دین اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی لوگوں کا دھیان مبذول کراتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کا حل نہ ہو۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ تصور، یہ حقیقت نہیں پائی جاتی۔ تو دین اسلام کے اندر یہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ چھپی بھی باتوں کو، انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتوں کو، یا اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتوں کو، یا خواتین کی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتوں کو، مرد حضرات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو، ہر قسم کی باتوں کو قرآن مجید میں، دین اسلام میں بیان کیا گیا کہ اس کا حل پیش کیا گیا کہ اس کا کیا حل ہے۔ پھر ایسے حالات میں، انسانی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ اس لیے عرض کیا ہوں کیونکہ ہمارے ذہن میں بعض وقت خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کیا ایسی باتوں کا بھی، اور قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر ایسی باتوں کا بھی ذکر ہے جو انسان کی اپنی نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو دوستو، وہ اپنی انفرادی اور نجی شخصی زندگی سے تعلق رکھنے والی بات ہے، لیکن اس کا بھی کیا مسئلہ ہے وہ قرآن اور اسلام نے بیان کیا تاکہ انسان کی اجتماعی زندگی بھی سدھری ہوئی ہو، پھر انسان کی شخصی اور انفرادی زندگی بھی سدھری ہوئی ہو، ہر زاویے سے۔ مثال کے طور پر لین دین ہے، قرض ہے، معاشرتی زندگی ہے، معیشت ہے، کمانا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، ہر قسم کا، یا عبادت ہے، حقوق ہیں، پھر اخلاق ہیں، کردار ہیں، بچوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، جوانوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، یا بوڑھوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں،
یہ ان باتوں میں سے ہر قسم کی بات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. جب لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ صحیح عمل کرنے والے ہو جائیں. ہر قسم کی بات، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار، صحابہ اکرام جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ بات بھی اسلام میں ہے، تو مشرکین اور کفار صحابہ کا مذاق اڑانے لگے. صحابہ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اچھا تمہارے دین میں اسلام میں یہ بھی ہے اور تمہارے نبی تم کو طہارت کیسے لینا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں. بھائی اپنی حاجت سے کیسے فارغ ہونا ہے اس کو بھی سکھاتے ہیں کہ اس کے کیا آداب ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو صحابہ سے بطور تمسخر، بطور مذاق انہوں نے کہا تو صحابہ اکرام ناراض نہیں. صحابہ اکرام نے پلٹ کر کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو ضرورت سے فارغ ہونا بھی سکھاتے ہیں، پھر طہارت لینا بھی سکھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی تعلیم پر ہمارے اندر اچھائی کا تصور آتا ہے، ہم پاکیزہ بن جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتوں کو بھی سکھاتے ہیں. جہاں سجدہ کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں وہیں وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. جہاں نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں وہیں پر طہارت کیسے لی جائے اور حدث ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو اس کے کیا طریقے ہیں، کب وضو ٹوٹتا ہے، کب غسل ٹوٹتا ہے، بھئی کب انسان کے اندر ناپاکی طاری ہوتی ہے، کب پاکی آتی ہے، طریقے کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، حتیٰ کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، لیٹنے کا طریقہ کیا ہے، پھر ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے آداب کیا ہیں، پھر انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والے آداب کیا ہیں. ساری تعلیمات اگر کسی مذہب میں ہے روئے زمین پر تو وہ دین اسلام میں ہے. ہر قسم کی تعلیم. بھئی اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ صرف کعبے کے اطراف طواف کیسا کیا جائے. بھئی اسلام صرف کعبے کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے تو اس کا ادب کیسے کیا جائے یہ نہیں سکھاتا صرف، بلکہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے تو وہ حجاب میں کیسے رہے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. تو ہر قسم کی تعلیم اسلام میں موجود ہے. تو میں میری ماں اور بہنوں سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کی تشریح کے طور پر ہمیں بہت ساری تعلیم، بہت سارے پیغام قرآن مجید سے ہم کو مل رہے ہیں. تو اس کو اپنی اپنی انفرادی زندگی میں داخل کر کے پھر اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا کر کے پھر اسلامی تعلیمات پر اپنے آپ کو باعمل بنا کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ مرد لوگوں کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں. تو جہاں مرد حضرات کے ساتھ مسائل ہیں، عورتوں کے بھی انفرادی مسائل ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دور جاہلیت میں جب عورت کو اس کے مہینے کے ایام آ جاتے تھے، مگر یہ بات طے ہے کہ قرآن اور اسلام جہاں عورتوں کے، مردوں کے خصوصی مسائل کو بھی بیان کرتا ہے تو اس کے اندر بھی حجاب رکھ کے بیان کرتا ہے. اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی کیفیت اسلام کے مزاج میں نہیں آتی کہ جس سے بے حیائی کا تصور پیدا ہو جائے، جس سے بے شرمی کا تصور پیدا ہو جائے. تو چنانچہ زمانے جاہلیت میں وہ جاہل قسم کے لوگ جب عورتوں کے ایام آتے تو وہ لوگ عورتوں سے اتنی نفرت کرتے زمانے جاہلیت میں. ویسے تو زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا سسٹم رائج کر لیا گیا تھا. خواتین سے، بہنوں سے اور عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی. مگر ہمارے سرکار جب تعلیم لے کر آئے، رحمت کی، شفقت کی، تو عورتوں کی عزت بحال ہوئی. پھر عورتوں کو بہت بڑا وقار اسلام کی طرف سے مل گیا. تو اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب عورتوں کے لیے ایسے ایام آ جاتے تو ایسی صورت میں وہ لوگ اپنی عورتوں کو، گھر میں رہنے والی عورتوں کو گھر کے باہر کر دیتے تھے.
گھر کے باہر، جب گھر کے باہر کر دیتے تو اب اس عورت کے لیے جاڑے کا موسم ہے، جاڑا ہے یا بارش ہے، تو اس کے لیے اوڑھنے بچھونے کا تک انتظام نہ ہوتا۔ اس طرح کی ایک نفرت والا تصور اس طرح کا وہ لوگ رکھتے تھے۔ پھر عورتوں کو گھر سے باہر کر دینا، جب تک عورتیں پاکیزہ نہ ہوں تو ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی دور جاہلیت۔ پھر خاص طور پر یہودی جو طبقہ ہے، پھر مجوسی جو طبقہ ہے جو آگ کی پرستش کرتا ہے، یہودی جو لوگ ہیں، تو یہ لوگ اس کے اندر حد سے زیادہ مبالغہ کرتے تھے، حد سے زیادہ زیادتی کا شکار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایسا وقت آ جائے، پھر ایسے دن آ جائیں تو عورتیں بڑی زیادتی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ، بڑی جفاکاری کے ساتھ گھر کے باہر کر دی جاتی تھی، گھر کے باہر کی جاتی تھی۔ اس کے برخلاف عیسائی جو لوگ تھے، نصرانی، تو وہ لوگ ان ایسے دنوں میں بھی جو بچاؤ اور ممانعت کی تعلیم ہے، جو پرہیز کی تعلیم ہے مرد کے لیے، تو اس پرہیز کی تعلیم کو نظر انداز کر کے وہ عورتوں سے قریب ہوتے تھے عیسائی لوگ۔ تو ایک طرف یہودیوں اور مجوسیوں کا طریقہ تھا کہ عورتوں سے نفرت کی جاتی تھی، دوسری طرف یہ زیادتی ادھر بھی تھی جو عیسائی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، جب اسلام کا زمانہ آیا، مختلف تعلیمات لوگوں کو دی جانے لگی، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، پھر تعلیم دوسرے انداز سے دی جانے لگی، تو وہیں پر بھائی یہ مسئلہ بھی اٹھا جہاں صحابہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے، جہاں صحابہ یہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز کیا ہے، جہاں صحابہ یہ پوچھ رہے تھے سرکار سے کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں، جبے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، وہیں پر صحابہ ہماری اپنی تعلیم کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو ایک سبق دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ پھر حاضر ہو کے وہ عرض کرنے والوں میں ایک صحابی رسول ہیں جو نمائندہ بنے تھے، جو پیشوا بنے تھے، ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ یہ صحابی رسول، یہ ابو الدحداح، ایک ابو الدرداء ہے، وہ الگ صحابی، یہ ابو الدحداح صحابی ہیں۔ ان کے ساتھ اور صحابہ کی جماعت تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیف نصنع بالنساء اذا حضن نقربهن ام لا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جب عورتوں کے لیے ان کے خود خاص دن آ جائیں تو ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، کیونکہ یہ مشرکین مکہ، مجوسی، یہ یہودی، یہ عورتوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، پھر ایسے دنوں میں، ایسے ماحول میں عورتوں کو گھر سے باہر کر دیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے کہ عورتوں کو جب دھکا دے کر بہت بے دردی کے ساتھ گھر کے باہر ڈھکیلا جاتا تھا تو عورت طلب کرتی تھی کہ کم سے کم ایک چادر دی جائے کہ بالکل کھٹا ٹوپ، انتہائی شدید انداز کا جاڑا ہے، میں گھر کے باہر ان دنوں میں، ان راتوں میں وقت اپنے اوقات کو گزاروں، اور اوڑھنے کے لیے کوئی چادر دی جائے تو چادر دینے کو بھی وہ قوم بڑی متنفر کیفیت میں سوچتی تھی کہ چادر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادتی تھی، کیسا ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کتنا زیادہ ناروا سلوک اختیار کیا جاتا تھا۔ جب صحابہ حاضر ہو کے عرض کرنے لگے تو اللہ رب العزت یہ آیت کریمہ نازل فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کے خاص دنوں کے بارے میں یا اے مصطفیٰ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، آپ فرما دیں کہ وہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ایسے دنوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے جدا رہیں لیکن عورتوں کو باہر رکھیں۔ یہ تعلیم قرآن مجید میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید پیغام دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، پھر یہ کیفیت
تقریباً اس وقت تک رہے جب تک کہ عورتیں پاکیزہ نہ ہو جائیں، پھر عورتوں کے اندر ستھرائی اور صفائی پیدا نہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورتیں پاکیزہ ہو جائیں تو اللہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے، تعمیل کی جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اسلام پاکی کا مذہب ہے، یہ اسلام نفاست کا مذہب ہے، یہ اسلام انتہائی ستھرائی اور صفائی کا مذہب ہے۔ تو اس کے اندر ہر شعبے کے لیے اور ہر شعبہ حیات کے لیے تعلیم موجود ہے۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عورتوں پہ ظلم نہ کیا جائے، پھر عورتوں پہ زیادتی نہ کی جائے، پھر اس کے بعد اس کے اصول بتائے گئے۔ پھر اصول کے اندر بہت ساری باتیں سلسلہ وار انداز میں، یہ اسی رکوع میں کئی باتیں آ چکی۔ تو یہاں بنیادی بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کا تصور بہت اعلیٰ پیمانے پر قائم ہے، چاہے کسی بھی قسم کی پاکیزگی ہو، چاہے دل کی پاکیزگی ہو یا جسم کی پاکیزگی ہو، لباس کی پاکیزگی ہو، جگہ کی پاکیزگی ہو، ماحول کی پاکیزگی ہو، کسی بھی ہے دماغ اور دل کی پاکیزگی ہو، سوچ اور فکر کی پاکیزگی ہو، نظر کی پاکیزگی ہو، ہر پاکیزگی کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار نازل ہوتے ہیں، جہاں پاکیزگی اور ستھرائی اور صفائی ہوتی ہے، چاہے اجتماعی زندگی میں، چاہے عورتوں کی زندگی میں، چاہے مردوں کی زندگی میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر اترتا ہے۔ تو اس کے لیے اصول دیے گئے، تو ان اصول کے تحت میں ہمیں چاہیے کہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو راستے ہم کو عطا فرمایا، بھئی ایک پاکیزگی کا راستہ ہے، دوسرا ناپاکی کا راستہ ہے۔ ناپاکی کا راستہ بتا کر پروردگار عالم نے یہ تعین کیا، یہ متعین فرمایا ہمارے سامنے کہ دیکھو یہ ناپاکی، پھر یہ برائی کا راستہ یہ جہنم اور دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ اسلام کے پیغام کے تحت، پھر اسلام کے اصول اور قاعدے کے تحت اس میں زندگی نہ گزاری جائے۔ پھر اس کے بعد پاکی کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو پاکیزہ راستہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو لہذا آج کے دور میں آج مغرب کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں، اہل مغرب کی طرف یا دوسرے مذاہب کی طرف، دوسرا پایا جانے والا ہر مذہب ناپاکی پر مشتمل، ہر مذہب ناپاکی پر مشتمل ہے۔ تو ان کے اندر ہر قسم کی ناپاکی پائی جاتی ہے، خیالات اور تصورات کی ناپاکی ہے، پھر عقائد اور نظریات کی ناپاکی ہے، پھر ان کے پاس زبان کی ناپاکی ہے اور دل کی ناپاکی ہے۔ اور اس کے برخلاف اسلام نے ہر قسم کی پاکی کو ترجیح دی۔ تو اس کے تحت میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ایک انسان ہے تو ایک انسان کی بات ہے، بھائی ایک انسان کی بات ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، بھائی انسان کا قول اور اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے باتوں کا اثر اور باتوں کی تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اپنے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے، جو انسان کا عمل ہے، فعل ہے، کام ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ مزاج دینا چاہتا ہے، چاہے بات ہو یا کام، چاہے قول ہو یا فعل، اس کے اندر جو اثر پایا جاتا ہے تو وہ اثر انسان کے اندر اچھا قائم ہو جائے، برا اثر نہ ہو، اچھا اثر ہو جائے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر تو ضرور ہے۔ مثال کے طور پر زمین ہے، زمین کے اندر جب ہم پانی ڈالیں تو اس کی تاثیر الگ ہے، وہ ہریالی اگاتی ہے، جو اگنے والی ہریالیاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل پھلار ہیں، اس کی الگ الگ تاثیر ہے۔ ہر پھل کی تاثیر ہے، ہر پھول کی تاثیر ہے، ہر گھاس کی تاثیر ہے، پھر ہر اگنے والی سبزی کی تاثیر ہے، پھر آسمان سے برسنے والا جو بارش ہے اس کی بھی تاثیر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری
گفتگو کی زندگی ہے تو گفتگو میں بھی تاثیر ہے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں بھی تاثیر ہے، ہمارے کاموں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سید الاولیاء تھے، حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صبح شام رشد و ہدایت کی تعلیم ہوتی تھی، پاکیزہ تعلیم۔ تو حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں بہت بڑا فلسفی، یعنی اس زمانے کا بہت بڑا ماہر سائنسداں تھا، تو اس کا نام تھا ابو علی سینا۔ کیا نام تھا؟ ابو علی سینا، بہت بڑا نامور فلسفی ہے یہ۔ ابو علی سینا ہے جس کے ذریعے سے آج، جس کے فکر اور جس کے نظریات، جس کی کتابوں سے آج سائنس ترقی پائی۔ اس زمانے کا بہت بڑا سائنسداں فلسفی ابو علی سینا، بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ شخص بھی حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دن آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ یہ رشد و ہدایت پر مشتمل تھی، پھر ایک بوریا نشین تھے، میں ایک فقیر کے انداز میں تھے۔ وہ جب آیا اور بیٹھا، بیٹھنے کے بعد حضرت کی گفتگو سننے لگا۔ جب سن رہا تھا تو سننے میں اس کو یہ بات آئی کہ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ دیکھو اے میرے پیروکاروں، بات سننے والوں، سامعین، حاضرین، تم اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دماغ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، زبان کو پاکیزہ بنانے کے لیے، پھر تمہارے اطراف انوار و تجلیات الہی کی بارش برسوانے کے لیے تم کثرت سے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو یہ وہ لفظ ہے اللہ کہ جس کے ذریعے سے تمہاری دل کی دنیا بھی آباد ہوگی، تمہاری روحانیت غالب آ جائے گی، تمہارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ تمہارے اطراف انوار نظر آئے۔ پھر اللہ اللہ کہنے کا اتنا اثر ہوگا کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو وہ ابو علی سینا فلسفی بیٹھا ہوا تھا جو عقل پہ چلتا تھا، جس کا گھوڑا صرف عقل، وہ عقل کے گھوڑے پہ سفر کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا، اس نے سوچا دل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر سوچا کہ یہ عجیب بات ہے بھائی، اللہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے لفظ میں ایسی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہے، لفظ میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے، لفظ میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، دل صاف ہوگا، روحانیت غالب آئے گی، انوار برسیں گے، پاکیزہ تصور قائم ہوگا، دل کی دنیا میں اتنی آبادی ہو جائے گی کہ اللہ کی محبت اترے گی۔ یہ عجیب بات ہے، اس لفظ میں کیا تاثیر ہے؟ بھلا لفظوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، باتوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا، بیان نہیں کیا ابھی، سوچنے لگا۔ جیسے ہی وہ سوچنے لگا، حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، یاد رکھ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ اے لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن کامل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بھئی مومن کامل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہماری جو نگاہ ہے گندی، بھئی یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتی، دیوار کے اس پار کیا ہے نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو بصیرت کی نگاہ مل جاتی ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کو دل کے کیفیات بھی دکھتے ہیں، دماغ کے حالات بھی دکھتے ہیں، تصورات بھی دکھتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ یہ شخص بیٹھ کے میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ بھلا اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے، یہ تو ایک لفظ ہے۔ تو اس نے یہ خیال کیا تھا، حضرت ابو الحسن خرخانی نور الہی کے فیض سے دیکھ لیے کہ اس کے دل پہ کیا خیال آیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ایک بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے شخص ادھر آ۔ ابو علی سینا آیا،
وقت کا بہت بڑا فلسفی سائنسداں. اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ تو گدھا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو گدھا ہے. جیسے ہی آپ نے لفظ گدھا استعمال کیا تو ابو علی سینا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو اس کے چہرے پر غضب آ گیا. جس کے چہرے پہ خوشی تھی اس کے چہرے پر غصہ طاری ہو گیا. حلیہ بدل گیا, پیشانی پہ شکن آ گئے, غصے میں لال پیلا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرے چہرے کا زاویہ کیوں بدل رہا ہے؟ کیوں تیرا چہرہ غضب آلود ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیوں نہ غضب میں آؤں, آپ نے مجھے گدھا کہا, آپ نے گدھا کہا مجھے, تو غصے میں آنے کی تو بات ہے, میرا چہرہ بدل جانے کی بات ہے, غضب میں آنے کی بات ہے. تو حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر یہ ہر بزرگ کی بات ہوتی تھی کہ سادے انداز میں بڑے بڑے فلسفیوں کو فلسفہ سمجھا دیتے تھے, سادے انداز میں بہت بڑا سمجھا دیتے تھے. ہم لوگ صبح سے شام تک یا پوری زندگی کوئی بات نہیں سمجھا سکتے جو چٹکیوں میں سمجھا دیتے تھے. تو حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں نے تجھے کیا کہا, میں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا آپ نے گدھا کہا. آپ نے فرمایا گدھا ایک لفظ ہے بابا, یہ جو گدھا ہے یہ ایک لفظ ہے, تو اس لفظ کی وجہ سے تیرا چہرہ کیوں بدل گیا, اس لفظ نے تیرے اوپر غضب طاری کیسے کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں مجھے تو غصہ آنا ہی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ارے بے وقوف, جب لفظ گدھا کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اس سے تیرا چہرہ بدل سکتا ہے اور تیری خوشی غصے میں تبدیل ہو سکتی ہے, تو اندازہ لگا لے بلا تشبیہ و مثال کہ میرے رب کے نام کے لفظ میں کتنی تاثیر ہوگی, کتنی تاثیر اور کتنا اثر ہوگا. تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہوگی, یہ تو ایک لفظ ہے. تو آپ فرمانے لگے, اس کو سمجھانے لگے کہ لفظ ہی سے تاثیر پیدا ہوتی ہے, لفظ بھی اثر رکھتے ہیں, لفظ بھی بہت بڑا معنی اور مطلب لگتے ہیں, لفظ ہی لوگوں کے تیور بدل دیتے ہیں, لفظ ہی غم طاری کرتے ہیں, لفظ ہی خوشی دے دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ لفظ بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے, ٹھیک بلا تشبیہ و مثال. جس طرح لفظ اثر رکھتے ہیں, قول اثر رکھتے ہیں, ٹھیک اسی طریقے سے عمل بھی اثر رکھتا ہے. تو اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں, پاکیزہ عمل کرتے ہیں, پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, تو اس کے انوار و برکات اتنے پھیل جاتے ہیں کہ اس کی حد صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ قبر اور حشر کی زندگی تک ہو جاتی. پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جب کوئی لوگ نیک عمل کرتے ہیں, پاکیزہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بھئی اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستی والے لوگ, سماج والے لوگ, سوسائٹی والے لوگ ایمان لا لیں, پھر نیک عمل کریں, متقی ہو جائیں, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوگا, عمل کا, نیکی کے عمل کا اثر یہ ہوگا کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. جب بندہ عمل نیک کرے گا تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ نیک عمل کی وجہ سے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے, کھل جاتے ہیں. جب عمل نیک ہوتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھل رہے ہیں, جب عمل برا ہو جاتا ہے تو پھر زحمتوں اور مشقتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, قحطوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, خشک سالیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, مصیبتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں آیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ آدمی اگر صاف ستھرا نیکی کا عمل کرنے والا ہو تو اس کا اثر کیسے مرتب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں,
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا. حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ مسلم شریف اور مشکات شریف حدیث ہے. تو ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس گزرنے والے شخص نے اچانک دیکھا کہ یکایک ایک بادل چھا گیا ہے. ایک بادل کا ٹکڑا چھا گیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر آسمان صاف ہے اور ادھر بادل ہے. یہ عجیب بادل کا ٹکڑا آیا ہے. پھر اس کے بعد تعجب والی بات یہ ہو گئی کہ اسی بادل سے آواز آ رہی تھی. یہ میں کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف. تو بادل سے آواز آنے لگی کہ بادل کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بادل، تجھے یہاں سے پانی لے کر فلاں علاقے میں جانا ہے جہاں پتھریلی زمین ہے، پھر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے. وہاں جانے کے بعد وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جس کا یہ نام ہے. نام بھی بتایا گیا بادل. اس نام کے ساتھ اس کو اطلاع دی گئی وہاں جا کر میرے اس بندے کے باغ کے اندر سیراب کرنا ہے. اس کے باغ کو سیراب کرنا ہے. تو وہ شخص جو گزر رہا تھا یہ ماجرا دیکھا، آواز آئی، پھر اس کے بعد آواز کی تعمیل میں وہ بادل آگے بڑھنے لگا تو یہ شخص بھی بادل کے پیچھے دوڑنے لگا. تو اب حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا. وہاں جانے کے بعد وہ بادل وہاں رکا اور بڑی زوردار بارش اسی خطے پہ برسایا. وہ بدلی اس خطے پہ بارش برسایا. جب بارش ہو رہی تھی تو یہ شخص پہنچا. جب بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کھڑے رہ کے ماجرا دیکھنے لگا کہ بارش برس رہی ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ہر طرف چٹانیں ہیں اور وہاں پر گیلی زمین کا تصور تک نہیں ہے، پانی کا تصور تک نہیں ہے. وہاں پانی برسنے کے بعد وہ پانی نالیوں کی شکل میں، ایک نالی کی شکل میں وہاں سے لے کر وہ پانی ایک دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے. ایک نالی جا رہی ہے. تو اس شخص نے دیکھا پہلے تو پانی برسنے کے بعد اس پتھریلی زمین سے کسی طرف نالی کی شکل میں، ہم جس کو کنال کہتے ہیں، تو کنال کی شکل میں وہاں آگے جا رہا ہے. تو وہ شخص وہ کنال کے پیچھے پانی کے پیچھے، بہتے پانی کے پیچھے دوڑنے لگا. دوڑتے دوڑتے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں پہنچا. وہاں صورتحال یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہرا بھرا باغ ہے. پھر اس باغ کے اندر یہ جو کنال کے ذریعے پانی پہنچ رہا ہے تو پہنچنے والے پانی کو اپنے باغ میں ایک شخص باغ میں اس پانی کو پھیلا رہا ہے تاکہ پورا باغ سیراب ہو جائے. پانی کو پھیلا رہا ہے. ایک سادہ سا شخص ہے، پانی پھیلا رہا ہے. تو یہ شخص اس وقت وہاں پہنچ کے جاتے ہی سب سے پہلے اس سے پوچھنے لگا کہ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ باغ کو سینچنے والا، سیراب کرنے والا، پانی پھیلانے والا وہ شخص کہتا ہے میرے نام سے تجھے مطلب کیا ہے؟ میرے نام سے تجھے کیا مطلب ہے؟ تو یہ شخص پوچھنے لگا اصرار کر کے، نہیں، میں تیرا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے اصرار کے بعد کہ میرا نام فلاں ہے. نام ذکر کرتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں، مسلم میں حدیث آتی ہے کہ یہ شخص حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ اس وقت وہاں گزرتے ہوئے راستے میں سے بادل کو جس نام کے ساتھ آواز دی گئی تھی وہ وہی نام والا شخص جو باغ کو سیراب کر رہا ہے، پانی پھیلا رہا ہے، وہی نام والا شخص ہے. یہ سن کر تعجب میں پڑ گیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا، پوچھنے لگا، وہ شخص پوچھنے لگا کہ میرے نام سے تجھے کیا غرض تھی؟ نام سن کر تجھے حیرت بھی ہو رہی؟ کیا میرا نام اتنا حیرتناک ہے؟ میرے نام سے تجھے اتنی حیرت اور تعجب کی بات کیوں آ رہی ہے؟ تو
تو یہ شخص کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، اچانک ایک بادل آیا، بادل اپنے اندر بارش کو، برسات کو سمیٹ لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، پھر آواز سنائی دی بادل سے کہ فلاں علاقے میں فلاں نام کا میرا بندہ رہتا ہے، تو اس کا ایک باغ ہے، وہ ایک سنگلاخ مقام ہے، پتھریلا مقام ہے، وہاں جا کر اے بادل میرے اس خاص بندے کے باغ کو تجھے سیراب کرنا ہے۔ تو اس طرح نام تو وہی لیا گیا تھا جو تیرا نام ہے، تو اسی لیے تعجب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، بھلا بتا تو صحیح کہ تیرا عمل کیا ہے، تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی برکتوں کے دروازے تیرے اوپر کھول دیا ہے، تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بس میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ اگر تو نہ پوچھتا تو میں کبھی یہ راز نہ بتاتا، یہ راز تھا لیکن اللہ نے تیرے اوپر وہ راز فاش کر دیا، لے میں بتاتا ہوں کہ میرا عمل کیا ہے۔ تو کہنے لگا جب اس باغ سے مجھے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، جب اس باغ سے پھل ملتے ہیں، پھر اس باغ سے پھول ملتے ہیں، پھر اس باغ سے ہر قسم کا فائدہ مجھے مل جاتا ہے، تو فائدہ جو مجھے ملتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، فائدے کے، اناج کے یا غلے کے یا پھل پھلار کے یا پھولوں کے 3 حصے میں اس کے کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ نکالتا ہوں، نکال کر صرف اللہ اور مولا کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، تیسرا حصہ آئندہ باغ کی کھاد وغیرہ پھر اس کے انتظام کے لیے اکٹھا کر کے رکھتا ہوں، بس میرا عمل یہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہی تیرا نیکی کا عمل ہے جو تجھے اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ اپنے فضل سے ہمکنار کیا کہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیا ہے اور زمین کی برکتیں بھی امڑ کے آ رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح باتوں کا اثر ہوتا ہے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں تو نیکی کا عمل صرف نیکی کا عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں، نیکی کے اثرات پھیل جاتے ہیں، وہ اگرچہ ہم کو کبھی دکھائی نہ دیتے ہوں لیکن نیکی کے اثرات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے برعکس برائی کے اثرات، برائی اور بدی کے اثرات بھی وہ بھی پھیل جاتے ہیں۔ برائی کے اثرات بھی کیسے پھیلتے ہیں، کیسے اثرات ہوتے ہیں، برائی کی تاثیر کیا ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، قوم عاد کے بارے میں آیا۔ قوم عاد ایک بہت بڑے لمبے لمبے طاقتور توانا لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے قلعے بنانا ان کی ایک طبیعت تھی۔ قوم عاد یہ نافرمان قوم گزری، یہ اپنے نبی کی تعلیمات کو پسے کش ڈالتی تھی، یہ اپنے نبی اور پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیے تھے۔ تو ان کے اندر اتنی زیادہ جفاکاری، بدعملی، بد کرداری تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا پہلے، لیکن یہ اپنے باتوں سے باز نہیں آئے، کاموں سے باز نہیں آئے، برائیوں میں پڑے رہے۔ تو یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا سورہ حاقہ میں وَأَمَّا عَادٌ، یہ جو قوم ہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، اس قوم عاد کو انتہائی ہلاکت خیز ہوا کے ذریعے سے برباد کر دیا ہے۔ برائی کے اثرات بربادی ہے، پھر نیکی کے اثرات بھئی آبادی ہے، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بریح صرصر عاتیہ، یہ الفاظ بھی آئے، انتہائی خطرناک ہوا کے ذریعے سے ان کو عذاب برباد کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ فرماتا ہے کہ قوم عاد کو جب اپنے عذاب کی لپیٹ میں لینا چاہا تو وہ ہوا کے ذریعے سے لے لیا، اور 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک وہ ہوا چلتی رہی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور
8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوا چلتی رہی. ہوا چلنے کے بعد ان کا عالم ایسا ہو گیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ ہوا کی وجہ سے ایسے ہلاک ہو گئے جیسے نظر آ رہی تھی ان کی لاشیں کہ بڑے بڑے کھجور کے درخت کے تنے پڑے ہوئے. یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ برائی کا نتیجہ تھا. بدی کے اثرات تھے. بدی کے بھی اثرات ہیں, پھر اچھائی کے اثرات بھی. جب بندے کے اندر اچھائی کے اثرات آ جاتے ہیں تو وہ ایک بندے کے حد تک ہی محدود نہیں ہوتے, بھئی آس پاس کے ماحول کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں. برائی کے اثرات آس پاس کے ماحول کو تباہ بھی کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. اور سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو نیکی کے اثرات ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تم استغفار کرو, مجھ سے معافی مانگو, استغفر اللہ کہو دل سے, تو اس کے نتیجے میں, اس کے اثرات کے نتیجے میں تمہارا قحط بھی دور کر دوں گا, مسلسل بارش برسا دوں گا, تم کو اولاد کی نعمت بھی عطا کروں گا, تم کو مال کی نعمت بھی عطا کروں گا, تم کو باغات اور پھل پھلار بھی عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا سورہ نوح میں کہ جب نیکی کریں گے, استغفار نیکی ہے. بھئی اس نیک عمل کا فائدہ یہ ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے, باغات بھی اگ رہے ہیں, سبزیاں بھی اگ رہے ہیں, مال بھی مل رہا ہے, پھر اولاد بھی عطا ہو رہی ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ سدھر جائیں, صاحب ایمان ہو جائیں, مضبوط ایمان والے ہو جائیں, متقی اور نیک ہو جائیں, تو ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ہم چونکہ نیکیوں سے محروم ہیں تو دروازے بند ہیں. دروازے بند کرنے کا سبب ہماری ذات ہے, پھر دروازے کھولنے کی کنجی بھی ہمارے پاس. یہ جو برکتیں بند ہو گئی تو اس کے کھولنے کی کنجی ہمارے پاس. ہم جس دن نیک ہو جائیں گے خود بخود دروازے کھل جائیں گے, خود بخود دروازے کھل جائیں گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. تفسیر ساوی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا, سرکار میرے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, کئی دن سے خشک سالی ہے, جانور مر رہے ہیں, میں پریشان ہوں, کھیتی باڑی بھی متاثر ہے, اناج ہے نہ غلہ. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, عمل بتائیں کہ جس سے قحط سالی دور ہو. حضرت امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفار کرو, بے اللہ سے معافی مانگو, استغفر اللہ, دل سے استغفار. وہ شخص وہ وظیفہ لے کے چلے گیا. تو وہ جا رہا تھا تو دوسرا شخص آ رہا تھا, تو دوسرا آیا اور عرض کرنے لگا, پوچھنے لگا, سرکار میرے پاس مال کی قلت ہے, کتنی ہی محنت کر کے مال کماتا ہوں, مال نہیں رہتا, کوئی وظیفہ بتائے. تو آپ نے فرمایا جا استغفار کر لے. تیسرا شخص آیا, پھر آ کے عرض کرنے لگا, سرکار میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں, مجھے اولاد چاہیے, بھئی اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, کوئی ایسا عمل بتائے. تو آپ نے فرمایا جا استغفار کر. چوتھا شخص حاضر ہوا, پھر وہ عرض کرنے لگا, سرکار بات یہ ہے کہ میری کھیتی باڑی ہے, پھر اس کے اندر وہ پتھریلی زمین ہے, تو خشک زمین ہے, گیلی زمین نہیں ہے, میں اس سے متاثر ہوں, کوئی عمل بتائے. تو آپ نے فرمایا جا استغفار کر لے. پوچھنے والے الگ الگ 4 تھے, لیکن سب کے لیے وظیفہ ایک تھا. وظیفہ ایک تھا, ورد ایک تھا. وہاں پہ آپ کے غلام بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام شاید منیع بن سبیح ہے. وہ تعجب میں پڑ گئے, 4 آنے والے الگ الگ سوالات کر رہے ہیں. کسی کو اولاد کی ضرورت, کسی کو مال کی ضرورت, کسی کی قحط سالی دور ہونے کی ضرورت, کسی کے لیے جنت یہ باغات ہرے بھرے ہونے کی ضرورت.
سوالات کرنے والے بھی 4 سوالات الگ الگ، مگر سب کے لیے جواب ایک۔ تو انہوں نے عرض کیا سرکار بڑا تعجب ہے، 4 الگ الگ آنے والے 4 قسم کے سوال کیے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، یہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے انہی چاروں کو بیان کر کے فرمایا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفار کی نیکی کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگنے کا عمل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ رب العزت مسلسل بارش بھی برساتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اور باغات کو ہرا بھرا بھی کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول کا اثر ہے، عمل کا اثر ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں اعمال کے، کہ ہمارے اندر ہر قسم کی برکت سے محرومی ہے، لیکن ہمارا کردار، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے تصورات اگر سدھر جائیں تو بالکل یہ بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے خزانوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، مسلمانوں پہ کھول دے۔ لیکن بھائی آج مسلمان اس راستے پہ ہے نہیں جس راستے پہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، بھئی ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، لیکن یہ اب آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اس کو وہی منزل ملنے والی ہے۔ نیکی کے راستے پہ چل پڑے گا تو جنت کی منزل ہے، برے راستے پہ جائے گا تو پھر دوزخ کی منزل۔ تو اللہ تبارک و تعالی دونوں راستوں کو واضح فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کریں، برائی کے راستے پر ہم چلنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اچھائیاں اختیار کرنے، پھر بھلائیاں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔